بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ابے زیادہ بک بک مت کر، چل ادھر باہر نکال ہمیں، میں نے اسے آگے دھکیلتے ہوئے کہا۔ میرے تیور دیکھ کر وہ بدکا اور آگے آگے چلنے لگا۔ اس نے درختوں کے سایوں کے تلے سے گزار کر ہمیں لان کی دوسری طرف پہنچایا اور پھر چھوٹے سے لوہے کے دروازے کا ارل کھینچ کر بولا، حد کر دی ہے تم نے استاد، رقم حرام گنوا دی تو نے، بکواس بند کرو کبرا ورنہ میں ایک جامپٹ دوں گا تیرے منہ پر، سیدھی طرح آگے لگ جا۔ اس نے میرا جلا کٹا لہجہ دیکھا تو خوفزدہ کتے کی طرح آگے ہو لیا۔ سامنے کھیت تھے، ان میں سے گزر کر ہم نے ریلوے لائن عبور کی اور پھر کوئی 15 منٹ بعد ہم ایک ایسے مکان کے سامنے کھڑے تھے جو چٹکی چاندنی میں کسی لبے جان مریض ایسا نظر آتا تھا۔ اس کے بوسیدہ سے کمزور کباڑ پر جب میں نے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو وہ چیخ اٹھا۔ پھتی ابھی تک سوئی نہیں تھی، صحن میں چھپر کے نیچے رکھے چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ کباڑ کی بڑی بڑی جھریوں سے اندر کا منظر مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ 4 بچے اس کے گرد ایک جتھیڑا سی بوری پر کھیس میں لپٹے بیٹھے تھے۔ وہ بھوکے تھے اور شاید کھانا پکنے کے انتظار میں ماں کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ دوسری دستک پر پھتی نے دروازہ کھولا تو اس کے کھوکھا جسم کو دیکھ کر دماغ سن ہونے لگا۔ اس کا بایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ فالج زدہ تھی اور وہ لکڑی کے سہارے چلتی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو میں نے مجیدن کو اپنے آگے دھکیل کر صحن میں پہنچا دیا۔ پھتی حیرت زدہ سی ہو کر ہمیں دیکھنے لگی، کبھی وہ کبرا کو دیکھتی تھی کبھی مجیدن کو، پھر پھر کر اس کی نظر میرے چہرے پر آ ٹکتی تھی۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، کیا بات ہے باؤ جی، کوئی غلطی ہو گئی ہے چھوری سے؟ ہاں غلطی، ایسی غلطی؟ ذرا اندر چل پھر میں بتاتا ہوں تجھے۔ یہ کہہ کر میں ان سب کو دھکیلتا ہوا کوٹھڑی میں لے گیا۔ بچے بھی آنکھیں پھاڑے ہمارے پاس آ ٹھہرے۔ کوٹھڑی میں ایک چھلنگا سی چارپائی رکھی تھی، ادھر بچھی تھی اور ایک ادھر، درمیان میں تھوڑی سی جگہ خالی تھی۔ دروازہ بند کر دے اماں، میں تجھ سے کچھ حساب کتاب کرنے آیا ہوں، تو بھی ادھر بیٹھ جا رہی۔ کیا نام ہے تیرا؟ مجیدن؟ ہاں جا ادھر۔ مجیدن کانپتی لرزتی سامنے کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ رنگت گڑی ہلدی ہو رہی تھی۔ آخر کیا کیا ہے اس بدبخت نے؟ باؤ جی کوئی غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں نے اسے اپنی بہن بنا لیا ہے۔ اماں میری بھی ایک بہن ہے، میں اس کی عزت کے لیے سارے جہان کو تہس نہس کر سکتا ہوں۔ تو کیسی ماں ہے کہ اسے تو نے اس شوہدے کے حوالے کر دیا؟ پتی کا تو میرے یہ الفاظ سن کر اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ کچے فرش پر ڈیس ہی گئی اور ہاتھ ملتی رہی۔ میں بد نصیب کیا کرتی، کالے کرموں والی بیوہ فالج کی ماری میں کیا کرتی۔ 3 دنوں کا فاقہ بیت گیا، کسی ہمسائے نے بھی نہ پوچھا کہ پھتی تیرا کیا حال ہے، میں کیا کرتی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کبرا کا چہرہ دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح کبھی چھت کو گھورتا تھا اور کبھی ہم سب کے۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے ماں جی۔ میں نے مجیدن سے ساری باتیں سن لی ہیں، میرا تو کلیجہ کٹتا ہے اس کی باتیں سن کر، اور میں اسی لیے آیا ہوں ماں جی۔ اب روئیں نہیں، بالکل نہیں، مجھے اپنا بیٹا سمجھے، مجیدن کے سگے بھائی ایسا۔ اللہ تجھے دنیا کا بادشاہ بنا دے باؤ جی، خدا تجھے اتنا دے کہ تو سنبھال نہ سکے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کوٹ میں رکھ کر بریف کیس کھولا اور اس میں سے 10,000 کی گڈی نکال کر اس کے سامنے ڈال دی۔ یہ لیں، یہ 10,000 روپیہ ہے، اس چودھری سما کو دیں اور یہ مکان 3,000 روپیہ دے کر خرید لیں۔ نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس میں اتنی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس گڈی کو زمین پر سے اٹھا لیتی، آنکھیں ندی سی بنتی جا رہی تھی۔ میں نے وہ نوٹ خود اٹھا کر اس کی گود میں ڈال دیے۔ وہ سما مل سکتا ہے اس وقت؟
ہاں بہو جی وہ ادھر ہی رہتا ہے، میں ابھی بلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر پھتی لاٹھی سنبھالتی ہوئی اٹھی اور باہر نکل گئی۔ نوٹ وہ دوپٹے میں لپیٹ لیے تھے۔ مجیدن کا یہ حال تھا کہ وہ چارپائی میں سر دیے بیٹھی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جا بہن اٹھ کر ان کو کھانا تو پکا دے، جا اٹھ میری اچھی بہن۔ یہ کہہ کر میں نے مجیدن کو اس کی جگہ سے اٹھایا۔ وہ پہلی بار کھل کر مسکرائی، آنکھیں اس کی بھیگی ہوئی تھیں اور وہ جو رزیل سی سرخی اس نے ہونٹوں پر لگائی تھی وہ اس نے چپکے چپکے اپنے برقعے سے رگڑ کر پونچھ ڈالی تھی۔ اس نے آنکھوں میں سرما بھی ڈالا تھا مگر اب اس کی سیاہی اس کے رخساروں تک بہہ آئی تھی اور اس حال میں اس کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش دلکش نظر آتا تھا۔ اس نے برقع اتارا، ایک میلی سی چادر اوڑی اور بچوں کو ساتھ لے کر چولہے کے پاس جا بیٹھی۔ ہانڈی پک چکی تھی اور پرات میں آٹا گندا رکھا تھا۔ وہ توا چولہے پر رکھ کر روٹیاں پکانے لگی اور ایک بار پھر آسیہ میرے تصور میں ابھر آئی۔ اب وہ مجھے بہت خوش نظر آ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے بھائی، تم نے خود کو میرا بھائی ہونے کا اہل ثابت کر دیا ہے، مجھے تم پر فخر ہے میرے بھائی۔ وہ بہت ہی خوش دکھائی دیتی تھی، یوں جیسے کوئی پرندہ صبح صبح گھونسلے سے اٹھ کر خوشیوں سے پھدکتے پھدکتے کسی باغ میں چہچہا رہا ہو۔ مجیدن باہر صحن میں نکلی تو کبرا سرک کر میرے قریب آ گیا اور چارپائی کی پائنتی بیٹھ کر بولا، استاد تم پاگل ہو گئے ہو، ایک دم پاگل۔ میں بولتا ہوں ادھر ان گشتی لوگوں کو اتنا روپیہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بک نہیں ہوئے کبرا کمینے، تیرا تو حساب کتاب میں باہر چل کر کروں گا۔ اس معصوم کو برباد کراتے تجھے شرم نہیں آئی؟ شرم کی کیا بات ہے، ادھر تو بہت سی ایسی ہیں یہی دھندا کرتی ہیں، کس کس کو رقمیں دو گے تم استاد؟ تم بالکل گامڑ ہو، اوروں پر لعنت بھیج، مجھے تو یہ اپنی بہن آسیہ لگتی ہے، ویسی معصوم اور سادہ لو ہے، اپنا منہ بند رکھ، میں کچھ نہیں سنوں گا۔ سالے اتنے کمینے ہو کہ انہیں 250 دے کر 250 اپنی جیب ڈال رہے ہو، یہ شرافت ہے تمہاری؟ اچھا تو اس نے یہ بھی بتا دیا ہے تجھے، مگر استاد میرا تو تو نے کوئی خیال نہیں کیا، اتنا روپیہ ہے تمہارے پاس، وہ تیرے جیسے شہدوں کے لیے نہیں ہے۔ کبرا تو پتہ نہیں کیا ہے مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ تیری نیت بہت کھوٹی ہے، نیت کھوٹی ہوتی تو میں اب تک تیرا تیا پانچا کر چکا ہوتا۔ جلانی 50,000 مل سکتے ہیں مجھے، صرف انگلی اٹھانے کی دیر ہے۔ اس نے گمبھیر لہجے میں مجھے صاف سیدھی دھمکی دی۔ میں نے آنکھیں پوری طرح کھول کر اسے دیکھا، وہ ویسا ہی تھا جیسا میرے دل نے اس کے بارے میں مجھے بتا رکھا تھا۔ وہ کسی بھی وقت کوئی بھی قدم اٹھا سکتا تھا۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھا تھا، میرے جی میں آئی کہ میں اس کا وہیں بیٹھے بیٹھے ٹینٹوا دبا دوں۔ وہ اسی قابل تھا، اس پر اعتبار کیا ہی نہ جا سکتا تھا، مگر میں جس کام کے لیے اس جھگی میں بیٹھا تھا وہ اس کی بکواس سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا ہاتھ روکا، مجھے چپ دیکھ کر کبرا شیر ہو گیا، بولا تمہارے پاس اتنا روپیہ ہے لٹانے کے لیے تو مجھے 10-20 ہزار دے جاؤ، میری 100 ضرورتیں رکی پڑی ہیں، اس ماں کے لیے ادھر خواہ مخواہ حاتم تائی بن بیٹھے ہو۔ وہ بہت ہی کبیدہ خاطر ہو رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ اگر اس کا بس چلتا تو مجھے وہیں چھیل کر صاف کر دیتا۔ تمہیں تو میں نوٹوں میں گاڑ دوں گا بچے، فکر نہ کر، دیکھتا رہ میں کیا کرتا ہوں تیرے لیے، مگر یہ ظلم جو کر رہا ہے بند کر دے۔ مجھے آج اس سلسلے میں آہو صاحب سے بھی بات کرنی پڑے گی۔ آہو صاحب استاد ادھر سے بے فکر ہو جاؤ، اس ولی کی بات رہنے دے، یوں ہی نہیں بیٹھا ہوں میں وہاں۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس کی پگڑی کو بھی ایسی معصوم لڑکیوں کے خون کا کلف لگا ہے، بہت خوب۔ ابھی یہ بات میرے منہ میں ہی تھی کہ پھتی تیزی سے صحن میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک چھریرے قد کا دان پان آدمی تھا جو کھیس کی بکل مارے ہوئے تھا، اس کے سر پہ کالی ٹوپی تھی۔ وہ صورت شکل سے ہی مجھے شوہدہ نظر آ رہا تھا، عمر اس کی یہی کوئی 40 سال ہوگی۔ وہ آیا اور کوٹھڑی کے دروازے میں رک کر مجھے اور کبرا کو گہری گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے بلایا ہے آپ نے بہو جی؟
ہاں سما تمہارا ہی نام ہے؟ جی ہاں میرا نام سما ہے اور یہ آبادی میں نے ہی بنوائی تھی۔ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ تو خدا کی زمین ہے باؤ جی، میں نے ادھر 10 کوٹھے کھڑے کر دیے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکاری زمین ہے۔ یہ متروکہ جائیداد ہے جی۔ بیلا رام ایک ہندو تھا، اس کی ملکیت تھی یہ، اب تو میں نے یہ اپنے نام کرا لی ہے، کلیم خرید کر جمع کرا دیے تھے۔ اچھا خیر تم اپنا 3000 روپیہ لے لو اور یہ کوٹھا ماں جی کو دے دو۔ میں تیار ہوں سرکار، صبح ہی رجسٹری لکھوا دوں گا۔ ٹھیک ہے لاؤ ماں جی، میں اسے پیسے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے پھتی سے نوٹوں کی گڈی لے کر سما کو 3000 روپے الگ کر کے دے دیے اور اس سے رسید پر انگوٹھا لگوا لیا۔ گواہ میں نے کبرا کو بنایا، وہ ایسا گن چکر تھا کہ اس رسید پر گواہ کے طور پر بھی دستخط کرنے سے گریزاں تھا۔ سما بہت حیران تھا، بولا آپ پھتی کے کیا لگتے ہیں؟ یہ میری ماں برابر ہیں چودھری، اور میرا خیال ہے کہ اب انہیں ادھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تم سے میں یہی امید رکھتا ہوں۔ بے آسرا ہیں بیچاری، ان کا اگر تم خیال رکھو گے تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ آپ بے فکر رہیں باؤ جی، میں نے 6 ماہ سے کرایہ بھی نہیں مانگا ہے، اس سے بیچاری بہت پریشان رہتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے اب تم جاؤ اور دیکھو، صبح ان کو ساتھ لے جا کر اسٹامپ لکھ دینا۔ بہت بہتر باؤ جی، آپ چنتا نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ ماں جی اس مجیدن کی شادی کیوں نہیں کرتی ہو؟ اتنے پیسے کہاں تھے بیٹا میرے پاس؟ ویسے اس کی منگنی میں نے کر دی تھی، وہ پچھلے مہینے آئے بھی تھے، مجھ سے دن مانگتے تھے، مگر میرے گھر میں تو خاک اڑتی ہے۔ تم ان کو دن دے دو، بس یوں کرو کہ اگلے مہینے کی 21 تاریخ مقرر کر لو اور اس کی شادی کر دو۔ یہ 7000 تو تمہارے پاس آ ہی گئے ہیں، اسی میں سارا کام مکمل کر لو، اگر ضرورت پڑی تو میں اور دے دوں گا۔ میں اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو پھر آؤں گا۔ تمہاری بڑی مہربانی ہے بیٹے، اللہ تمہیں تخت پر بٹھائے، میری بھی عمر تمہیں لگ جائے۔ ارے نہیں ماں جی، اتنی عمر کیا کروں گا میں، تو میں اب چلتا ہوں، مگر یاد رکھو میری اس بہن کو پھر کبھی تم نے اس راہ پر لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ توبہ توبہ، خدا میرا یہ گناہ معاف کر دے بیٹا، میں تو خود زمین میں گڑ گئی تھی، میں وہ اپنا فکرہ مکمل نہ کر سکی اور بکھرنے لگی۔ میں اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو آؤں گا، اس کی شادی کی تیاری کرو۔ یہ کہہ کر میں کبرا کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا صحن میں نکل گیا۔ مجیدن چولہے کے سامنے بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی اور بچے اس کے گرد ہمک رہے تھے۔ اس نے اپنی وہ بڑی بڑی آنکھیں میرے چہرے پر جما دیں، ٹک ٹک مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میرے نقوش حافظے کی سطح پر کنندہ کر رہی ہو۔ چہرہ اس کا آگ کی تمادت سے اور زیادہ تمتما اٹھا تھا، تھی وہ بالکل ہڈیوں کا پنجر، مگر چہرہ اس کا یوں دمکتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں مسکرا دیا اور آگے بڑھ کر اس کے گال تھپ تھپا کر میں نے کہا، پھر کبھی تیری ماں نے تیرے ساتھ کوئی گھپلا کیا تو میں سمجھ لوں گا اس سے، یہ کبرا بھی آئندہ تجھ سے بھائیوں کا سا سلوک کرے گا، سمجھی؟ وہ کچھ نہیں بولی، اپنی آنکھوں پر اس نے پلکوں کے پردے گرا لیے اور کچھ اور زیادہ سمٹ سکڑ کر چولہے کے قریب ہی ہو گئی۔ میں نے ایک آخری نظر اس اجڑے ویران صحن کے کونے میں بیٹھے بچوں پر ڈالی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل آیا۔ میرے دل پر تھوڑی دیر پہلے تک جو بوجھ تھا وہ اتر چکا تھا اور مجھے یہ اطمینان تھا کہ میں نے ایک گھر کو مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ راستے میں کبرا بالکل خاموش رہا۔ جب ہم دوبارہ آہو صاحب کے گھر میں داخل ہوئے تو ہر شے مجھے اپنی اپنی جگہ ویسی کی ویسی نظر آئی جیسی میں چھوڑ کر گیا تھا، مگر اپنے کمرے میں پہنچ کر مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے وہاں میری تمام چیزیں الٹ پلٹ کر اچھی طرح دیکھی ہیں۔ میرا لحاف بھی اپنی جگہ پر نہیں تھا، چادر اور اس کے نیچے بچھے گدے کو بھی اپنی جگہ سے اٹھا کر دیکھا گیا تھا۔ کوئی شخص میری غیر حاضری میں میرے کمرے کی مکمل تلاشی لے چکا۔ کیوں بے کبرا، یہ کیا قصہ ہے؟ وہ بالکل چپ تھا اور بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ابے بولتا
بولتا کیوں نہیں؟ اس کمرے کی تلاشی لی گئی ہے، دیکھتا نہیں ہر شے اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہے۔ تمہارا وہم ہے استاد، ادھر بلا کون آئے گا؟ تمہارا وہم ہے استاد، ادھر بلا کون آئے گا؟ تمہارا سارا مال تو تمہارے اس بریف کیس میں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر پھر بھی معاملہ گڑبڑ نظر آتا ہے۔ کمرہ ایسا تو نہیں کہ… میں نے کچھ کہتے کہتے اپنی زبان دبا لی۔ میں آہو کا نام لینا چاہتا تھا۔ بس اب تم آرام کرو، میں جا رہا ہوں۔ ذرا ٹھہرو اور یوں کرو، میرے لیے ایک پیالی چائے بنا دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ اور دیکھو، فکر مت کرو، کچھ نہ کچھ راتب میں تمہارے آگے بھی ڈال دوں گا۔ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر جمی سنجیدگی کی پھڑک ہلکی ہوئی۔ وہ مسکرا دیا، بولا، مجھے ذلیل نہ کیا کر استاد، تیری آج کی یہ شاہ خرچیاں سمجھ نہیں آئی۔ یہ دنیا سالی ایسی ہی ہے، تم بلا کیا کر سکتے ہو؟ میں سب سمجھتا ہوں کبرا، مگر دیکھ، تم سے میرا صرف چائے کا سوال ہے اس وقت۔ وہ میری بات کا کوئی جواب دیے بغیر باہر نکل گیا۔ میں نے نواڑ کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ آبی کا دیا ہوا روپیہ وہاں بالکل محفوظ تھا، اور جس آدمی نے ادھر آ کر میرے کمرے کی تلاشی لی تھی اس امید پر کہ وہ وہاں سے لاکھ روپیہ اڑا لے گا، اپنی اس کمینگی میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ میں نے لحاف اپنے گرد لپیٹ کر سگریٹ سلگایا اور دھوئیں کے مرغولے بنانے لگا۔ جب سے میں اس کمرے میں آیا تھا مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شخص متواتر میری حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا ہے۔ بس یوں ہی ایک احساس تھا جو ٹھہر ٹھہر کر مجھے یہ بات سمجھاتا تھا کہ دو آنکھیں ہیں، دو حیر میں ڈوبی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں مسلسل میرا تعاقب کر رہی ہیں۔ وہ آنکھیں وہی تھیں جو میں نے دوسری منزل کی ایک کھڑکی میں دیکھی تھی۔ کمرے کی صورت یہ تھی کہ ایک کھڑکی اندر صحن میں کھلتی تھی۔ صحن کی طرف جو کھڑکی تھی اس کے اوپر روشن دان لگا تھا۔ دوسرے کمرے میں جانے کے لیے درمیان میں ایک دروازہ تھا، اس کے اوپر بھی روشن دان نصب تھا، اور اس کے شیشوں کے پیچھے مجھے کئی بار ایک سایہ سا ابھرتا نظر آیا تھا، مگر جو ہی میرا دھیان ادھر جاتا تھا وہ چہرہ وہاں سے غائب ہو جاتا تھا۔ میں اب تک اسی پر اسرار ہستی کے بارے میں کوئی قطعی رائے قائم نہ کر سکا تھا۔ جو ہی میری نظریں اوپر اٹھتی تھیں وہ ہیولا وہاں سے ہٹ جاتا تھا۔ کبرا چائے لے کر واپس آیا تو میں نے اسے بڑی محبت سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اب تک کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے 5,000 روپیہ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ابے گن چکر، یہ تیرے چہرے پر جو 12 بجے ہیں نا، تو اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں، مگر یہ لے، یہ تیرا راتب، اب تو خوش ہے نا؟ وہ نوٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے مجھ سے لپٹ گیا، ایک دم بہک گیا، گلو گیر لہجے میں بولا، تو بہت اچھا ہے استاد، بہت اچھا ہے، میرے باپ سے بھی اچھا ہے تو۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بک نہیں ہوئے؟ اب تو یہ بتا کہ اس گھر میں کون کون بستا ہے؟ کوئی بہن نہیں، ایک آہو صاحب ہیں، ایک ان کی بیوی ہے، بچہ ان کا کوئی نہیں ہے، اور وہ دونوں اوپر کی منزل میں رہتے ہیں، نچلے حصے میں ادھر باٹی رہتا ہے، ساتھ کے کمرے میں میرا ٹھکانہ ہے، اور بس آہو صاحب کی بیگم کا کیا نام ہے؟ سربری خانم، اور سچ پوچھو تو میں بس اسی بیوی کی وجہ سے یہاں ٹکا ہوں۔ وہ بہت خیال رکھتی ہے میرا استاد، اتنی سوہنی ہے وہ کہ بس پوچھ مت۔ وہ سالہ آنے بہانے میری اس راہ پر رال ٹپکانے کی کوشش کرتا تھا۔ اور کون ہے اس گھر میں؟ اور تو کوئی نہیں ہے۔ کل آہو صاحب کی سالی یہاں آئی تھی، وہ ابھی تک یہاں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کھل کر بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں کوئی ایسا خناس سمایا تھا کہ وہ مجھ سے لحظہ بے لحظہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے تنگ آ کر چائے کے برتن اس کے حوالے کیے اور اسے وہاں سے اسی وقت رخصت کر دیا۔ میں نے آلکسی کے مارے اٹھ کر اندر کی چٹکنی بھی نہ لگائی اور لحاف میں منہ ڈال کر لیٹ گیا۔ وہ بستر ایسا نرم گرم اور خوشبوؤں میں بسا تھا کہ مجھے جلد ہی نیند آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت رات کتنی گزر چکی تھی اور چاند کن منزلوں میں تھا۔ میں اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت سا سپنا دیکھ رہا تھا۔ چھلا زلفیں تھی کہ مجھے چاروں طرف سے اپنی آغوش میں بھینچ رہی
थीं। एक सारे जहान की सुंदरता सिमटे खुशबुओं में डूबा हुआ गुलाब के फूलों ऐसा बदन था जो मेरी बाहों में सिमटा चला आ रहा था। ये ख्वाब मैं पहले भी बहुत दफा देख चुका था। एक ही चेहरा था जो सालहा साल से मेरे ख्वाबों में आकर मुझे परेशान किया करता था। इस रात भी वो चेहरा मुझे अपने ऊपर झुकता नजर आ रहा था। मेरा वो हसीन ख्वाब मुझे अपनी रसीली मंजिलों में ले चला था कि अचानक मेरे रुखसारों पर तपश का एहसास गहरा हो गया। मेरे रुखसार पहले भी इन होंठों की ज़द में आए थे, पहले भी मेरी सैकड़ों रातें उन छल्ला छल्ला सी खूबसूरत गुंगराली जुल्फों से खेलते गुजरी थी, मगर ऐसी तपश मुझे कभी महसूस न हुई थी। इस ख्वाब को भी मैंने कभी कोई अहमियत न दी थी, क्योंकि मैं सोचता था ऐसे ख्वाब, ऐसे मीठे रसीले ख्वाब तो हर वो जवान देखता है जिसकी रगों में खून की गर्दिश तेज होती है। हर किसी ने कोई ना कोई चेहरा तराश रखा है जिसकी वो सोते में जागते में परस्तिश करता रहता है। ऐसा सहारा ना भी मिलता तो आदमी ढूंढ ही लेता है, जागते में नहीं तो सोते में, हकीकी जिंदगी में नहीं तो ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में। एक न एक बुत आदमी को अपने मन मंदिर में बिठाना ही पड़ता है। यही वजह थी कि मैंने अपने ऐसे ख्वाबों को प्रागंदा तबई से ज्यादा कभी कोई वक़्त न दी थी, मगर इस रोज अपने रुखसारों पर मैंने अपने इस बुत काफिर के होंठों की आग ऐसी तपश महसूस की तो मेरी नींद का शीशा किरची किरची हो गया। मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, इस डर से कि अगर मैंने एकदम आंखों के दीद बान खोल दिए तो ये अपना जो मेरी आंखों पर बिछा था क्षण से टूट जाएगा। मगर जब मैंने अपनी बसारत की चादर फैलाई तो मुझे महसूस हुआ जैसे मैं मसलूबुल अकल हो चुका हूँ। वो कोई ख्वाब नहीं था, एक जीती जागती चमकती छलकती हकीकत मेरे सामने खड़ी थी। वो कोई लड़की थी। इसका मैं सरापा बयान करूं तो मालूम होगा मैं वारिस शाह की हीर का जिक्र करता हूं, सस्सी के हुस्न का परतू दिखा रहा हूं, सोहनी को गड़े पर तैरता देख रहा हूं, मगर नहीं, वो इन सब से कहीं ज्यादा हसीन थी और इसके चेहरे की चांदनी और बदन के नाजुक खतूत के राज में मैं किसी और को शरीक नहीं करूंगा। वो दरअसल वही थी जिसे मैंने ख्वाब में सैकड़ों बार देखा था। वो मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, यूं जैसे कली चटकने के अमल से गुजर रही हो। वो स्याह साटन में मलबूस थी, वलायती स्कर्ट इतनी घुटनों तक लंबी, कमीज जेबतन किए थी, इसी रंग का दुपट्टा इसके सर पर था, मगर इस तरह के इस दुपट्टे में इसकी जुल्फों को समेट लेने की सकत हरगिज न थी। इसी रंग की वो शलवार पहने थी। वो मुझ पर झुकी हुई थी। मेरी आंखें खुली, देखकर वो ना तो घबराई, न शर्माई, न लजाई, न सिमटी, बस तन कर खड़ी हो गई। मगर इसे देखकर खुश होने और इसकी राह में बिछ जाने के बजाय मुझे ठंडे पसीने आने लगे। मैं उठ बैठा और लिहाफ अलग रखकर बोला, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम मसनद है, मसनद आरा। ये कहकर वो पलंग पर बैठ गई। मेरे करीब, मेरी शहर के करीब अपने वजूद की तमाम तर आग इसने मेरे बदन से मस कर दी। मैं सर से पांव तक दहक उठा, मगर इसके बावजूद वो ठंडा पसीना बराबर मेरे मसामों से बहता रहा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों आई हैं आप यहाँ? मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपको पहचान लिया है, मगर मैंने आपको कभी नहीं देखा। मैंने झूठ बोला, हालांकि वो हूबहू वही थी जिसे मैं बारहा ख्वाबों में देख चुका था। वही होंठ, वही आंखें, वही पेशानी, वही रुखसार, वही गुंगराली जुल्फें, वही तिल, वही चाहे जख्म। मैं भला इसे कैसे भूल सकता था? मैं भी इसे पहचान गया था, मगर मेरी हैरत बे इंतहा थी। मेरी बात सुनकर वो ज्यादा खुलकर मुस्कुराई और बड़ी बेतकल्फी से मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आपने मुझे कभी नहीं देखा। मैं मसनद हूँ, मसनद आरा। मैं कई बार आपको अपना नाम बता चुकी हूँ, आपको याद क्यों नहीं रहता है? क्या कहती हैं आप? मैं तो आपसे पहले कभी नहीं मिला। मेरे चेहरे पर फैली हैरत को देखकर वो हंसी तो मुझे यूं लगा जैसे सारे कमरे में रल तरल हो रही है। ऐसा तरन्नम था इसकी हंसी में कि मैं समझा मैं पागल हो जाऊंगा। फिर भी मैंने अपने तूफानी जज्बों के
आगे बांधते हुए इसे समझाते हुए कहा, आप यकीन करें मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं देखा। हैरत मुझे ये थी कि वो चेहरा जो मैंने बारहा ख्वाब में देखा था मगर जिसे मैंने कभी कोई अहमियत न दी थी, हकीकत का रूप इख्तियार कर चुका था। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप हर रोज मुझे ख्वाब में मिलते रहे हैं, हूबहू वही हैं आप। मैं भला आपको कैसे भूल सकती हूँ? ख्वाब में कमाल करती हैं आप। ख्वाब में तो आदमी वही कुछ देखता है जो इसने जागते में देखा हो। मैं तो कभी आपके सामने नहीं आया। मुझे मालूम है, इजाजत हो तो लिहाफ में बैठ जाऊं, मगर देखें ये आहू साहब का ही घर है ना? जी हाँ, आपको शक है कोई? आपका ख्याल है आपका पलंग सोते में परियां उठाकर ले गई हैं? बला की शोखी थी इसके लहजे में। अगर ये आहू साहब का घर है तो यकीनन आप इनकी इज्जत हैं और इनके नामोज की पासदार हैं। आपको इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं सरवरी बेगम की बहन हूँ, मगर कुबरा ने तो मुझे नहीं बताया कि आप भी यहाँ हैं। मैं घर के अफराद में शामिल नहीं हूँ। परसों रात मैं यहाँ पर आई थी। अच्छा, तो आप आहू साहब की साली हैं? जी हाँ, मगर आधी घर वाली नहीं। आपसे मैं कुछ पूछने आई हूँ। वो जबरदस्ती मेरे लिहाफ में घुसती हुई बोली, सर्दी ज्यादा है ना, आप भी लिहाफ ओढ़ लें। जी नहीं शुक्रिया, आप अपना सवाल पूछें। मैं ये पूछती हूँ जनाब कि आप कोई जादूगर तो नहीं हैं? क्या मतलब? यानी मैं आपको कोई ऐसा टूने टोटके वाला आदमी नजर आता हूँ? मुझे तो यही महसूस होता है। आप इसे झूठ समझेंगे, मगर ठहरिए, मैं कुरान शरीफ लाती हूँ। ये कहकर वो उठी और दाएं तरफ की अलमारी में रखा खूबसूरत जज़दान में लिपटा कलाम पाक उठा लाई। इस पर तो आपको यकीन होगा, क्यों नहीं? ये दो जहानों से अफजल किताब है। मगर आप कहना क्या चाहती हैं? मैं सख्त घबरा गया था और मेरा सारा बदन ठंडा हुए जा रहा था। मेरे सर पर ये खुदा का कलाम है। मैं इसे गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैं पिछले कई साल से एक ही सूरत को ख्वाब में देखती चली आ रही हूँ, और वो सूरत आपकी थी जिसे आज मैंने हकीकत के रूप में देखा है। मेरी उम्र 21 साल है और पिछले 5 साल से मैं इस अजाब में मुब्तला रही हूँ कि बारहा मैंने आपको ख्वाब में देखा, लेकिन अब तो आपको यकीन आया। कुरान शरीफ उधर रख दें, आप ठीक कहती हैं। मुझे आप पर एतबार है, मगर इससे मैं क्या मतलब अखज़ करूं? इसने कुरान मजीद अलमारी पर रखा और मेरे पास आकर पलंग पर पाइंती बैठ गई। इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे उबर आए थे। कुरान की कसम ने इसे नडाल कर दिया था। मैंने आज सुबह आपको सहन से गुजरते देखा तो दंग रह गई। सारा दिन मैं उधर रोशनदान पर टंगी रही। मेरा जी चाहता था मैं आपको देखती रहूं। इसकी नजरें झुकी हुई थी और अपने दिल की बात से जो बेसाख्ता इसकी जुबान पर आ रही थी वो परेशान हो गई थी। मुझे पहली बार अपने सर्द रवैये पर नदामत महसूस हुई। मैं उसकी तरफ झुका और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, ये अजीब और हैरत अंगेज इत्तफाक है मसनद के मैं भी पिछले बहुत अरसे से एक ही ख्वाब देखता आ रहा हूँ और मेरे हर ख्वाब का अनुमान आप जैसी ही एक लड़की रही है। मैंने भी आपको शायद पहचान लिया, मगर मैं समझता हूँ कि मैं अभी तक ख्वाब में। इसने मेरी ये बात सुनी तो पटपटाकर अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। इसके होंठों पर ऐसी रसीली मुस्कुराहट उभर आई कि मैंने चाहा मैं इसे दिल में उतार लूं, मगर मैं ये सोचकर लर्ज उठा कि वो मेरी नहीं है, मेरा इस पर कोई हक नहीं है। अगरचे वो मेरे कमरे में घुस आई थी, जज्बे की शिद्दत ने इसे मगलूब कर रखा था, मगर मैं जो एक कौवी तर मर्द हूँ, अपनी कुव्वत इरादी से अगर अपने मुंह जोर जज्बों को लगाम न दे सका तो मुझसे ज्यादा मूर्ख और कोई न होगा कि रूह का विसाल ही बहुत काफी है। जिस्मों का एहतसाल आग को और हवा देगा और मुझे अपने ज़ब्ते नफस पर बेपनाह फख्र है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं पीछे हटा और पलंग से उतरकर सोफे पर जा बैठा। वो चुप थी और हैरत ज़दा थी कि इतनी ललकारती हुई खलवत में भी मेरा हाथ इसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ता। वो टिकटिकी बांधकर मेरी तरफ देख रही थी।
میرے ذہن میں برپا شور شاید اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ لہرا کر اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی میرے سامنے آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ بولی، میں ادھر کالج میں پڑھتی ہوں، 3rd ایئر میں ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ آپ کو دیکھ کر میں نے سارے حجاب ختم کر ڈالے۔ مجھے ڈر ہے میرے بارے میں آپ کوئی بہت ہی غلط رائے قائم کر لیں گے۔ جو آپ سمجھ رہے ہیں، مجھے پختہ یقین ہے کہ ہمیں خدا نے زمین پر ملا دیا ہے اور مجھے اس نے آپ کے صرف اور صرف آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ایک ان دیکھی صورت کو خواب میں کیوں کہ دیکھ سکتی تھی۔ میں بازاروں میں، گلیوں میں، ہجوم میں، تنہائی میں، ریلوے میں، بس میں، سڑک پر، گھر میں، ہر جگہ آپ کو تلاش کرتی رہی، مگر آپ کی صورت کہیں نظر نہ آئی، آ ہی نہ سکتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ میری دیوانگی ہے۔ اس صورت کو خدا نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ عدم سے اٹھ کر رات کو میرے سامنے آ جاتی ہے۔ مگر آج جب میں نے آپ کو دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ اس کمرے میں آئے تو باجی کے گلے میں لگ کر بے تحاشا رونے لگی۔ اتنا روئی کہ آنسوؤں سے میں نے اپنا دوپٹہ بھگو دیا۔ باجی حیران رہ گئی۔ بہت پوچھا انہوں نے کہ کیوں روتی ہے، کیا نظر آیا ہے مجھے، مگر میں انہیں کچھ بھی نہ بتا سکی۔ بتاتی بھی تو کیا بتاتی، اپنے دل کا غبار تار کر میں ساتھ والے کمرے میں آ بیٹھی اور سارے دروازے بند کر کے اپنا منہ سر چادر میں لپیٹ کر میں اس روشن دان کی راہ سے آپ کو دیکھنے لگی۔ سارا دن دیکھتی رہی، میری تسلی ہی نہ ہوتی تھی۔ اب جو رات گہری ہو چلی ہے تو مجھے یہ ہمت خدا نے دے ہی دی کہ میں حجاب کے سارے بند توڑ کر آپ کے پاس آ پہنچی۔ آپ میری اس آمد سے جو چاہیں مطلب اخذ کر لیں، مگر خدا جانتا ہے آپ کو قریب سے دیکھنے کی آرزو میں مری جاتی تھی۔ میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں مسند، میری بات کا بھی آپ یقین کریں، آپ بھی شاید میرے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ میں بھی سالہ سال سے آپ کو جانتا ہوں، مگر یہ بید میں نہیں سمجھ سکا کہ ہوا کیسے، کیوں خدا نے ہمارا ملاپ انجانے حالات میں ایک دوسرے سے اتنی بار کرا دیا ہے کہ آپ کو جیتی جاگتی حالت میں دیکھ کر میں لرز اٹھا تھا۔ میں خود حیران ہوں۔ کبرا سے میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ پوچھا، مگر وہ کچھ بتاتا ہی نہیں تھا۔ اس نے صرف یہی کہا کہ آپ کا نام غلام جیلانی ہے اور آپ آہو صاحب کے مہمان ہیں، اور بس اس کے سوا اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس وقت تو میری یہی شناخت کافی ہے مسند، اور کچھ جاننے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کب تک یہاں رہیں گے؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میں کل ہی چلا جاؤں، مگر میں پھر کیا کروں گی؟ کیا مطلب یہ بتانا پڑے گا مجھے۔ وہ مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ میں خجالت نمایاں تھی۔ نہیں مسند آرا، یوں نہیں، آپ میرے حالات نہیں سمجھتی ہیں۔ میں سیلانی آدمی ہوں، میرا کوئی ماضی ہے، نہ کوئی حال ہے اور نہ کوئی مستقبل۔ میں بھی دیگر لوگوں کے تعاقب سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میرے بارے میں کیوں فکر مند ہوتی ہیں آپ؟ ہم یوں باتیں کر رہے تھے جیسے صدیوں سے ہم ایک دوسرے سے آشنا ہے، نہ اسے کوئی حجاب محسوس ہوا۔ ہماری روح کے تار مکمل طور پر ہم آہنگ تھے، اور اس رات پہلی بار مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ انسان اپنے خاکی وجود سے ماورا بھی ایک شخصیت کا حامل ہے، جو نہ سانس کی مرہون منت ہے، نہ دھوپ چھاؤں کی متقاضی ہے، جسے نہ موسموں کے تغیر و تبدل سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ چاند سورج کی گردش سے۔ اور اس رات مجھے محسوس ہوا کہ آدمی کی روح کا بھی ایک ماضی ہوتا ہے، ایسا ماضی جس کے آئینے اگر کثافت بشرا دھندلانے نہ دے تو وہ مستقبل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر یوں نہ ہوتا تو ہم دونوں خوابوں میں اپنے تمام تر مادی وجود کے مرئی خد و خال سمیت ایک دوسرے سے کیوں کر مل سکتے تھے۔ میں نہیں کہتا کہ ہم دونوں تناسخ کے اور آواگون کے چکر میں پھنسے تھے اور
बार बार जिंदगी की तरफ धकेल दिए गए थे। मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता था, मगर मसनद आरा से मिलकर मुझे ये एहसास हुआ कि दूर कहीं उफक पर लोहे महफूज लिखी रखी है, वहीं पर कोई सूरत घर बैठा है। वो आदमी की तकदीर के तीर भी डालता है और इसके लिए तदबीर की कमाने भी तैयार करता है, और वहीं से एक तयशुदा मंसूबे के मुताबिक जिंदगी की राहें मुतय्यन की जाती हैं, जिनसे कोई रत्ती भर तजावुज़ नहीं कर सकता। इंसान बिलाशुबा तकदीर का जिंदानी है, और मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि मेरी और मसनद आरा की किस्मत में क्या लिखा है। मेरे नौश्ता तकदीर को अभी आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने खुलना था, मगर इस कमरे की ख्वाबनाक तन्हाई, वो मसनद आरा का हुस्न बेमिसाल, वो इसकी इंतहा को पहुंची हुई खुद सुपुर्दगी मेरे लिए ऐसी आजमाइश बन गई थी। ये सब चीजें कि मुझे अपना दम घुटता महसूस होता था। मैं चाहता था कि वो वहां से उठकर इसी लम्हे बाहर चली जाए। मुझे इसकी मौजूदगी वहशत ज़दा कर रही थी। मैं नसाइयत के बुलंदो बाला पुर असरार सनम खाने की रानाइयों से अभी तक ना आशना था। मेरे वजूद में वो दौड़ता फिरता हुआ लहू किसी को पुकारता जरूर था, और वो मसनद ही थी जिसकी आरजू में मेरे बदन की सरहदों पर शोरश बरपा रहती थी, मगर इसे पा लेने या इसे पाकर अपनी रूह में समो लेने की अभी मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं इन लोगों में से था जो अपनी राह पर एहतियात का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते। इस एहतियात को मैंने हर कीमत पर जिंदगी के कठिन तरीन लम्हों में भी बरकरार रखा था। इस शीशे को मैं मसनद के सामने इस लम्हे यूं टूटते नहीं देख सकता था। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।